میر روڈ چھوڑ دیتو کسیاں بنیا تے نکلیا ویندا اگوں کھلوتا جٹ حل ویندا نہ ہر زن زن است نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں کر اللہ سائیں جی انگلی برابر نہیں نہ بنائی جٹ ہی سارے برابر نہیں جٹ کھلوتا حل ویندا تے اس ویکھیا بندہ ویندا پہ انہوں آکھو تے بائی اورا میں وزیر آخیا تو اپنا کام کر یار تیرا کام میں حل وان میں ذرا جلدی ہے میں مصروف آدمی ہے تو مینوں کیا آنا ہے جٹ بڑا اصرار کیتا وزیر آخیا اس جان نہیں چھوڑنی چلو لگا وہی نہ وہ ذہن چاہیے کوئی چبل جی مرے سی خیر جس نے گیا جناب جٹ کولوں ہاں دس کیا آنا ہے جٹ آخیا اے دس تیری شکل بڑی سونی ہے لباس بڑا سونا ہے بیگ بوجھا تھیلا اتنے بریف کیس بڑا سونا ہے تے بوتھی کیوں بھڑی کی تھی وینا پہلے تو دی طبیعت خراب پہلے تو بولن دی تمیز ہی کائیں نہیں جی میرے سامنے یہ گل نہ کریں دا خیر ہو سکتا تو اپنا یار دس کر صحیح اس نے وزیر آ کر جان نہیں چھوڑنی دسیا چو سکا جی گل اصل تے بھائیا میرے کو بادشاہ ترائے سوال کیتے نہ ہو سکے انہاں دا جواب دے تو ٹھیک ورنہ میں تیرا سر لا دے سا میں جواب نہیں آیا تے ویندا پہ مت مرا نہ گتے جٹ آکھے کہ سوال کیتے سو اس آگے ایک سوال اس ایک کیتا وہ کیڑا جھوٹ ہے جنو سچا کوئی نہ آکھے وزیر آکھیا پہلی نہ دا جواب کوئی نہیں ہے اس آکھے نہیں میں تو کوئی نہیں سمجھ میں نے کیا میں تو بڑے بڑے حضرات نال مشورہ کیتا ہے سانتا جواب نہیں ہے جاٹا کہ اللہ دا بندہ ایک کوئی مشکل ثواب ہے اوہی انسان دا مال و متا میں آخیا پگڑی میری میں آخیا گھڑی میری میں آخیا اینک میری میں آخیا رومال میرا میں آخیا گاڑی میری میں آخیا موبائل میرا جٹ آخیا چٹا ہی جھوٹ ادا ہوں ساہ نکل ونجے اگلے پگڑی لا لینی اگلے گھڑی لا لینی اگلے قلم چا لینا اگلے چابی گڈی دی لے لینی جی ہو سکے بندہ بندہ کوڑ مریندا فلانی شاہ میری ہے فلانی میری ہے جی ادی ہوئے آ تو ادھر نال نہ ونجے یہ مطلب ہے ہر شاید پیچھا چھوڑی ویندا ہے تو جھوٹ ودا بولیندا دی کاشے کائے اس نے وزیر آکھے بھئی گل تو ٹھیک ہے یہ تو جھوٹ اچھا دوسرا سوال کیڑا کیتا سو وزیر دسیا جڑا دوجا سوال اس ایک کیتا ہے او کیڑا سچ جنو جھوٹا کوئی نہ آکھے جٹ آکھے ایدا جواب ہی تھان کوئی نہیں آیا اس کا ایسا کہ اللہ پاک دی وڈی ذات دے او دے منکر موجود آپ سلم دے منکر موجود انبیاء دے منکر موجود صحابہ دے منکر موجود آل بیت دے منکر موجود اسلام دے منکر موجود ایمان دے منکر موجود تے وڈی ذات تا ای اللہ پاک او دے منکری موجود ہیں ہن نو کی آکھائے جٹ آکھے اللہ دا بندہ خدا دے منکر موجود ہیں مصطفیٰ دے منکر موجود ہیں انبیاء قیامت آخرت دے منکر موجود ہیں لیکن موت ایک ایسا یقینی سچ ہے ادھا منکر آج تے نہ کوئی کائنات پیدا ہونا ہے تے نہ ہو سی اس نے وزیر دے گل عقل گل آ گئی یار یہ گل تو بالکل جٹ ٹھیک کی تھی میرا تو مسئلہ اتھائی حل ہوند ہویا اس نے وزیر جڑا اس بریف کیس تلے چ رکھیا تو اس آخیا جی بادشاہ تیجا سوال میرے کو ایک کیتا ہے گل کریں پہ جٹ ہی سمجھ گیا مچھی یا جڑی پھس گئی ہے کنڈی یا جڑی لگ گئی ہے جٹ آخیا ایڈا ویلا ہوں میں کوئی نہیں منہ جی تیجے سوال دا جواب لینے تو میں نے اوڑی مارن دے بہبا گیا جناب وزیر صاحب ہوں بیٹھا جٹ حل وہدا رہے اس توجہ ہی نہ کی پرانا ویلا ہی بزرگو غربت دا زمان آئی اس جٹ دی سوانی لوٹا لسی دا بری ودی آئی بیا پھلکا چائی ودی آئی میں اپنے گھر والے ان ونج کے نران کراواں دیہاتی بندے ہیں نال انہاں دا کتا ہی ٹر پیا جس نے سوانی جٹ دے نیڑے پھلکا لا دے آئی نہ تے جٹ داند کھڑے چ کیتے ہتھی چھوڑ دتی چمک رکھ دتی کپڑے نال ہاتھ جڑ پا گیا میں ناشتہ کرنا ہے وزیر بیٹھے ہوئے بننے تے ویکھدا پے ہن کی کراں جی او جٹ کول تیجے دا سوال دا جواب تے پوچھنا ہے خیر جناب جٹ جس ناشتہ کرن لگا اس وزیر نو آکھے گل سن میاں تیسرا کیڑا سوال آئی اس کا تیسرا سوال بادشاہ میرے کو ایک کیتا ہے وہ کیڑی ہے جیڑی بندے نو جھکا دیں گی جٹ آخیا جی اس سوال دا جواب پوچھنا تو میری ایک شرط ہے اس کا میں قبول دس کئی شرط ہے اس کا کتا آیا کھلوتا ہے
اسا سڑے نے بچر دورا بنی ہوئی جناب کوئی جی شائع جس کتیاں نو لوگ لسی کہتے ہیں، بچر ہو گئی دورا سڑے نے بڑانڈا سڑے نے جٹ آخیا کتا آیا کھلوتا ہے او پیا دورا، میں اسے کتے نو گتےنا لسی، جتھو کتا لسی لگ کے اتھو تو لسی لگ تے مڑ تے جواب دے او دی بڑی طبیعت خراب ہوئی بھائی یہ تو جناب یہ عجیب کے اڑولی میں وزیرت مینو آدھے کتے دے نال لگ وہ تو سوچے سو گولا چاہے بندہ تو ہور کوئی نہیں تے گولا چاہے میری تو موت حیات دا مسئلہ ہے میں میاں منے نہ ٹھیک ہے اسا کہ جٹ نو ٹھیک ہے بھائی میاں تو گت میاں لسی جتھو کتا لکے سی میں اتھوں لکے نا جٹ لسی چا گتی کتے نو سڑیا کتا لکڑ پیا گیا نو آخ تو ہی ونج لگ یہ بندہ ٹر پیا وزیر ٹر پیا جس دورے دے لیڑے اپڑیا نا جٹ نو سڑیا اسا کہ اڑا واپس آ گیا جڑے جواب سمجھ آ گئی وزیر کہتا ہے کوئی میں جواب دیتا میں تو سمجھ نہیں ہے اس کہ ان وزیر بن ویندے آندا تن کل ہو اللہ ہی کوئی نہیں ہاں جی پتہ سر کوئی نہیں لگتا اس کہ میں تو تینوں جواب دے چھوڑیا اس کہ گل تو کوئی نہیں کیتی جٹ بڑی کم دی گل کیتی اس کہ خدا دا بندہ او غرض ہے جیڑی بندے نو جھکا دے دی اور حقیقت بھی نہیں ہاں جی جس بندے نو کسے نال غرض ہوے نہ اونوں جویں آکھو اوہی کریں دے اس واسطے مرد کریں دے پہ بزرگوں موت ایک یقینی چیز نے اس نہیں چھوڑنا کسے نو اس لازمن آونا ہے دو گلاں ختم تیسری گل موت یقیناً آونا ہے ساڈے کول فرشتے نہیں پوچھنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کول فرشتے پوچھ دے ہیں اسرائیل علیہ السلام پوچھ دے ہیں اس واسطے بندہ ہر نے تیاری کر کے بوے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کول اسرائیل علیہ السلام گئے اللہ صحیح فرمائے میرا نبی اس کول ون کے پہلے پوچھے جی میں انہاں دا پروگرام ہے انجے کرے آ گیا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میں آیا مینوں اللہ صحیح بھیجیا تے تانوں میں لین واسطے آیا کیا پروگرام آپ نے فرمایا میں جان دے فرشتے آخے جی جان فرمایا میں کون ہاں فرمایا تساں اللہ دے رسول ہو فرمایا میرا نام کیا ہے اس آخیا تہاڈا نام ابراہیم ہے اس آپ نے فرمایا میرا لقب کیا ہے اس آخیا جی تہاڈا لقب ہے خلیل اللہ جڑے خلیل اللہ دا معنی آندا ہی میں اپنی جنگوی زبان نے ترجمہ پیا کرے نا اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیتا خلیل اللہ دا معنی اللہ دا دوست ساڈی جنگوی زبان اللہ دا یار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 سال یک بیزو خلیل روح خلیل ہی کدی دوستاں دی گچیاں گھٹیاں کدی یاراں دی گچیاں گھٹیاں جی تو مینوں مارن آ گیا میں تو اللہ دا دوست ہاں چپ کر کے علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ حاضر ہو گئے یا اللہ تواڈے ابراہیم نے مینوں اے گل کیتی حل یک بیزو خلیل روح خلیل ہی کدی دوستاں دی گچیاں گھٹیاں جی تو مینوں مارن آ گیا ہے اللہ پاک نے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ونج کے میرے خلیل نو ونج کے آکھ حل یکرہ خلیل لقا خلیل ہی جس نے یاراں نو سڈن وقت کدی یاراں آون تو انکار بھی کیتا ہے جی واپس آیا تے عرض کیتی اللہ صحیح مینوں اے فرمایا علی یکرہ خلیل لقا خلیل جس نے دوستاں نو سڈن مڑ کدی دوست آمن تو انکار بھی کیتا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلنے ہیں اس لیے تیار ہو گئے اس واسطے مرد کریں پہ انبیاء کول فرشتے پوچھ دے ہیں ساڈے کول کہیں نہیں پوچھنا سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت جس نے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا اللہ صحیح نے جبرائیل امین نو نال بھیجی آئی جبریل علیہ السلام آئے علیہ السلام دروازے تو باہر کھلوتے رہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے عرض کیتی صاحب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے کھلوتے پوچھ دے پین کیا حکم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل اس دا جواب میں بارش دیساں پہلے میں میرے اللہ کو پوچھ کے دس جو میرے ونجن تو بعد میری امت دے نال سلوک کیا ہو سی اللہ پاک کل گئے جب اسلام اللہ صحیح نے فرمایا سنرزی کا ولا نسو کا فی امت کا میرا سونا تو مینو جیویں آگ سے نا اپنی امت دے بارے میں انجے کرے سا میں تیرے پریشان نہ کرے سا
لیکن یہ خیال ہے رکھا مطلب گمنڈ چ بندہ بیٹھے ہوئے جی بس میں کلمہ پڑھ لیا تو مینوں کاشا کوئی عمل کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میرے سونےو جیڑا بچہ مسلسل سکول چ نہ ونجے اگلے دا نام خارج کر دے دے، جیڑا ملازم مسلسل آفس چ نہ ونجے اونوں معطل کر دیندے نے، جیڑا مسلسل آپ سلم دی نافرمانی کرے نا بزرگو اس دن بندیا بھول وئی سی تینو اے مغرور دلیری جے کہہ دیا سرکار دو عالم اے نہیں امت میری۔ بخشش جو گنجائش چھوڑنی چاہیے، اتنی بندہ آپ سلم دی نافرمانی نہ کرے۔ چوتھی تیجی گل ختم، میں عرض کیتا انبیاء کول فرشتے پوچھتے ہیں ساڈے کول کہہ نہیں پوچھنا۔ ہن چوتھی گل کریں دا پیا اللہ پاک نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، جے میری منی میرے محبوب دی منی، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اس نو جنت داخل کرے سا۔ جیڑا اس راہ تے ٹرسی اطاعت والے رستے تے چل سی، من یطع اللہ ورسول، میری گل نہیں، اللہ دا قرآن چوتھا سپارہ سورۃ النساء دے دوجے رکوع دی آخری آیات مبارکہ، من یطع اللہ ورسولہ، اللہ صحیح فرمایا جے میری منی میرے محبوب دی منی، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، انہوں جنت داخل کرے سا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تے جے میری نہ منی میرے محبوب دی نہ منی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ساڈے احکامات نو پس پشت ڈال دیتا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، میں اینو دوزخ داخل کرے۔ یہ اللہ دا قرآن۔ جے میری گل منی کدے وئی سی جنت تے، جے میری نہ منی کدے وئی سی دوزخ۔ اس واسطے کہا کہ ہر شاخ ہے ایک مظہر فیضان محمد، ہر پھول ہے ایک جلوہ احسان محمد، دوزخ ہے محمد کی غلامی سے نکلنا، فردوس ہے پابندی فرمان محمد، میں ہوں میرا ماں باپ ہو قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ دا قرآن ہے جدا میں ترجمہ کیتا ہے۔ ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری دی ساری امت بہشت چ وئی سی الا من ابا، ہاں جڑا جنت وچ ونجن تو انکار کر دے وے او نہ وئی سی۔ صحابہ نے عرض کی من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اے اللہ دے رسول کیڑا بدبخت نام مراد ہے جڑا جنت وچ ونجن تو انکار کر دے، ذرا غور کرے یار، کیڑا بدبخت ہے جڑا جنت وچ ونجن تو انکار کر دے۔ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ، جے میری منی او تے جنت وچ وئی سی، ومن عصانی فقد ابات، جس نے میری نافرمانی کی تھی انجے سمجھے کہ میں جنت وچ ونجن تو انکار کر دیتا ہے۔ ہن گل یہ چار گلاں پوری ہو گئی، اور میں پنجویں گل کریندا پیا ایسے موقع تے جس لے فوت کی ہووے اس لے اللہ اور اس دے رسول دا حکم کیا ہے اسا پورا کریندے پے ہیں۔ اگر کریندے پے تو مڑ فکر دی لوڑ کوئی نہیں، مبارک نے مڑ سیدھے جنت وچ ویس۔ اور اگر کوئی بندہ باویں ہوئے مولوی جنگ دا تے باویں ہوئے کوئی خطیب تے باویں ہوئے کوئی، اگر اس نے نافرمانی کیتی آپ سلم دی گل نہ منی اللہ دی گل نہ منی تے دا مطلب ہے او شارائے جنت تے نہیں جا رہا، او دوزخ والے روڈ تے ودا چلدا ہے، اور چاہیدا ہے واپس آ ونجے۔ اجے تک ٹائم ہے، وقت پر قطرہ ہے کافی، ابر خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کا، ہن ٹائم ہے۔ میں وہ گل عرض کرنا چاہنا ایسے موقع تے کیا کرنا چاہیے جی، بس میں ایک گل عرض کرنی ہے۔ میں فرمایا گھنٹہ تو میں ہر حال وچ لاؤنا انشاءاللہ، جس ویلے شروع کیتی ہے میں اگا وکساں ہے تہاڈا موڈ کیویں۔ اچھا ہن گلاں سمجھیا، ضروری گلاں پیار کرو، توجہ کر پوے آ جی۔ پٹھے وڈنے ہوਣ تے کیسے دی لوڑ ہوندی ہے، داتری لکڑ کپڑی ہوے تا، اگر ایتھوں بندہ جناب مخدوم پوری چوں ہاں جی خالق آباد تو چڑھ پوے تے سوینا جناب مثال دے طور تے ملتان بس تے پہ سفر کریندا تے کیسے دی لوڑ ہے، کرائے دی۔ اگر بس تے صوفی صاحب چڑھ گئے تے کنڈکٹر پوچھیا صوفی صاحب کرایہ جڑے اوہو او تو مینوں یاد ہی نہیں رہا جی، کیسے یاد رہی ہے، پگڑی یاد رہی، گھڑی یاد رہی، اینک یاد رہی، ڈیری یاد رہی، فلانی شاہ یاد رہی، ہر کہے آکھنا بے وقوفا انادرو بغیر تا سفر ہو سکتا ہی،
جیڑی چیز ضروری ہے وہ تو کیوں نہیں چاہیے کرایہ؟ اگر کنڈکٹر ڈرائیور نو آ کے استاد جی بس روکو تو انہوں لحاظ چھوڑے تو قصور ڈرائیور دا یا کنڈکٹر دا؟ اسے سواری دا قصور ہے نا جیڑا کرایہ نہیں چاہ لگیا۔ ایتھو جناب کوئی آدمی گیا ایئرپورٹ تے بہندا پہ اگا حج واسطے تے عمرے واسطے جا رہے آئی تے اندر جسے ونجن لگا امیگریشن دے عملے نے ایئرپورٹ دے عملے کدے صوفی صاحب جڑے میں حج تے وین حج تے اچھا حج تے وینا ہے تو ذرا پاسپورٹ تے ٹکٹ چیک کروا جنے او تو مینوں یاد ہی نہیں رہی کیسے یاد رہی فلانی شاید من یاد رہی فلانی فرمائشاں یاد رہی تے فلانی گلاں ہر کہیں آکھنا ہے اللہ دا بندہ جیڑی چیز ضروری ہے او تے چاہیے اس واسطے دا پاسپورٹ تے ٹکٹ ضروری ہے۔ بندہ قطن نہ مکہ جا سکتا ہے نہ مدینہ جا سکتا ہے، قصور ایئرپورٹ والے دا نہیں، یہ اپنا قصور ہے۔ جویں میں مثال دیتی نے سارے واسطے مسئلہ برابر پیار کرے نہ مولوی خطیب سمیت قیامت وال دیہڑے جنت دے دروازے تے فرشتے موجود ہو سن انہاں کھڑا کدے وینا جڑے میں جنت وچ وینا انہاں کھڑا پہلے پکھا تے صحیح تیرے کول پاسپورٹ ٹکٹ ہے جس دے اوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے موارے لکھا ہے تے اندر لگا ون تن کوئی نہ رکے سی نہیں تے ہٹ ون پیچھے نہیں۔ اس واسطے میں ضروری گلاں پیار کریندا جڑے کم ضروری نے اس تو علاوہ باقی سارے غیر ضروری ہیں، وہ ساڈے اپنے شریعت دا حکم نہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ جیڑا بندہ فوت ہو ونجے او دے کفن دفن دا انتظام کرو، تجہیز و تکفین، کفن دفن دا انتظام کرو۔ اگر کوئی تیسرا آدمی آ کے خرچہ سارا میں دے سا کفن دفن قبر دا صدقہ جاری ہے، بڑی اچھی بات ہے، تعاون کرو۔ اور اگر کوئی تعاون کرن واسطے تیار نہیں، مرن والا ہے یا مرن والی ہے، او دے ترکے دے وچ درمیانہ خرچ کر کے بلا تقصیر و بلا تبذیر درمیانہ خرچ کر کے کفن دفن دا انتظام کرو۔ اے نہیں کہ پرائے پیسے جو تی چڑھ ونجن پرائے کڈ تے مولا تے کپا تو بھی ہولا، انج نہ درمیانہ خرچ کر کے کفن دفن دا انتظام کرو۔ اور اچھی بات باز پہ کرے نا، کئی بیچارے ایسے غریب بھی ساڈے سامنے نے انہاں دے بچے بیچارے دے تڑپ تڑپ تے مر گئے، انہاں دے کول دوائی دے پیسے بھی کوئی نہیں۔ ایک گل انہاں نہیں سمجھ آندی جی جیب نیلے نوٹ ہوون تے ساوے نوٹ ہوون، جن دے دابڑے تے کلوٹی تے ڈرم وچ آٹا موجود ہے، انہاں نوں یہ گل سمجھ نہیں آندی کہ اللہ دے بندے بزرگ ہن بھی ایسے کہ جنہاں دے گھر ڈنگ دا بھی آٹا کوئی نہیں ہوندا، سن کیا پتا۔ اس واسطے عرض کرے نا کہ ممکن ہے بیچارے کول کفن دفن دے انتظام نہ ہوئے، اللہ سے تن مال دولت دیتی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسے زمین والے تے ترس کرے سو تو آسمان والا تواتے ترس کرے سی۔ اس واسطے اچھی بات ہے، پہلا کام ہے۔ ہن دوسری گل توجہ نال سڑیا جڑی مرد جیسا مبتلا ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ مرن والا یا مرن والی اس کے حق دیونا ہے، قرضہ دیونا ہے تو وہ ادا کرو، حق دیونا ہے اسے کسی دا تو دا حق ادا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی بندے کسی دا حق دے، ہر بندے نو پتا ہے میں کیندا حق دبائی بیٹھا، اولو جناب بننے نو کسی نال کئی نال کپی رکھ دل کیویں ککری کھلوتی ہے میں تیرا ونجے، دکان تو سودے چاہی رکھے سمجھیا بل زیادہ ہو گیا میں دوجے پاسے رخ کیتا، ہاں جی بس تے جو سفر کیتا جناب پیو دیتا 100 روپیہ واپس آ کے کرایہ دا دیتا سو واپس آ کی تو ایلا بابا 100 روپیے ہاں میرا پتر میں جو تینوں دیتا ہے کرایہ تے مڑ بھریا نہ نہیں بابا میرا تو مڑ پک لگ گیا کنڈکٹر اندر آئی تے میں چھت چڑھ گیا ہوں، چھت چڑھیا میں اندر وڑ گیا ہوں، پتہ نہیں لگا میں کرایہ نہیں دیتا، پیو شاباش دیتا ہے۔ مسئلہ سمجھو بھائیو، پیو آپ ہی دوزخ وچ ویسی اپنی اولاد نو دوزخ وچ لائے ویسی، ایک پرایا حق کے عرض پہ کرنا۔ مسلمانوں بندہ حق ادا کرے، انج نہ کیا بے سن بیٹھا دا اسا میں جے مولوی کے کرے نے ڈائری تے دو دو ترا پروگرام کٹھے چ لکھے تے سارے کول ایڈوانس پیسے لا گئے مڑ جے ویکھیاں چوپڑیاں ادائی ماریاں دروکڑیاں اسا انج کر لیندے تسا انج کرے دے کوئی ہوے مسلمانوں میں تھوڑی محنت پہ کرے نہ کہندے اگر جناب تسا وصل پٹے کہندا کدو کھتا نے کہندا امرود کھدا نے ٹرالی چ گنے چھکے نے
قید آنا دیونا نے غریب بیچارے نے مزدوری کی تھی تو سو دے 15-20-50 روپیہ ڈک لے آئے میں تواڈی خیرخائی پیا کرے نا خدا واسطے انہاں دا جائندہ حق نے دے دیو قیامت بہو کیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ای الفقیر من امتی میری امت دا فقیر غریب کیڑا ہے صحابہ نے عرض کی تھی من لا درہم لہ ولا متاع جس کو پیسہ ٹکا نہ ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا فقیر ہو نہیں میری امت دا فقیر ہے یوتا بصلاۃ و صیام و صدقۃ و زکات جس نے نمازاں پڑھیاں نفل پڑھے اشراق پڑھے تہجد پڑھیاں تلاوت کیتی درود شریف پڑھے عمرے کیتی حج کیتی اد نال قاد شاتا مہذا کہنو گال کڈی واکل مال ہاذا کہدا مال کھا گیا وصفق دم ہاذا کسی نو ناک قتل کر دیتا وضرب ہاذا کسی نو ماریا علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی فرماندے 4 آنے دے بدلے 700 مقبول نماز دیونی پڑ 700 مقبول نماز بھی ہو جی جماعت نال پڑھی ونجے آپ نے فرمایا قیامت والے صاحب حقوق آوے سن یا اللہ سانو حق لائے دے پیسہ ٹکا ہونا کوئی نہیں اے نیکیاں انہاں دیتیاں ویسن انفانیت حسنات قبل ما یقضى علیہ آپ نے فرمایا اگر نیکیاں ختم ہو گئیاں اجے تک حق باقیان اوخذ من خطایا ہم انہاں دیاں برائیاں لیاں ویسن صاحب حقوق دیاں برائیاں لیاں ویسن لائقے دے سر تے رکھیاں ویسن ثم توریا فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ ٹنگا جو دھریک کے تھے انہوں دوزخ داخل کر دے میری امت دا غریب اے ہے نیکیاں لائے آیا ہی وہ دوئے نو جتی کھلوتا ہے تو پرائیاں برائیاں لائے کے دوزخ چلا گیا اس وقت تواڈی منت کرندہ پہ کسی داخل نہ رکھیا کرو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں کر کے وکھایا بھی ہے حدیث پاک دے اندر موجود ہے گرمی دا موسم آئی میرے پیارے مسلمان بھائیو جون جولائی دے دیاڑے ہیں عموماً تو سوے دیو دیاتا دے اندر لوگ چولے نہیں پہندے ایک صحابی جینا نام مبارک ہے اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو یحدث القوم وَيُزْحِكُهُمْ او ساتھیاں دے نال بیٹھائی مدینہ پاک گپاں مریندا انہاں نو ہسیندا بیٹھائی فمر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اتھوں گزر ہویا اور گل توجہ نال سنیا شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات ممکن ہے اللہ پاک کہنو عمل دی توفیق کا دیوے تو انشاءاللہ سارے دا بیڑا پار آپ سلم کولوں گزرے آپ سلم دے ہاتھ مبارک دے اندر کھجور دی چھڑی آئی فَتَعَنَهُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی خاسرتہ بعود جویں پیار تو ساپنے بچے نو چک چا مریں دے ہو چونڈی جا مریں دے ہو پیار تو تھپڑ جا مریں دے ہو وال چا پٹنے دے ہو حضور علیہ السلام نے ہوا چھڑی مبارک پیار تو حضرت سید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وکھیج پوڑ دیتی کنا دے ہاڑیاں تو بعد اللہ دے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر سارے صحابہ دے سامنے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگر میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دا حق دے ہونا تو میرے کل وصول کر سکتے ہو ہن کوئی جناب استاد آکے شاگرد نو میں اودے پیر چمن واسطے تیار کوئی ٹیچر سٹوڈنٹ نو آکے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کوئی جناب پیر اپنے مرید نو آکے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کوئی جناب افسر اپنے ملازم نو آکے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اس کا کائنات دا سردار ہے کوئی ایم پی ایم این اے ایسی گل کرن واسطے تیار نہیں بی ڈی ممبر ایسی گل کرن واسطے تیار
نہیں، جنوں پتہ نہیں ہوتا کہ 5.5 سال پورے ہو سن یا خیر نال پہلے تختہ دڑم، لیکن یہ تو او کائنات دا سردار ہے۔ اللہ پاک نے جیندے بارے فرما دیتا ورفعنا لک ذکرک، اے میرا پیارا میں تیرا اتنا شان بلند کر دیتا ہے کہ جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہو سی اتھوں تائیں تے مصطفیٰ دی مصطفائی ہو سی۔ لیکن پیارے ہو خانوں ماروں چودھریوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہن گل سنو، اللہ دے نبی نے شاگرداں دے سامنے صحابہ دے سامنے اعلان کر دیتا اگر میں محمد کسے دا حق دے ہونا تے میرے کول حق وصول کر سکدے ہو۔ فقام اسید ابن حزیر، آخر دے وچ اسید ابن حزیر بیٹھا یہ کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی تھی اصبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تسا حق دے ہونا چاہتے ہو تو میں تواڈے کولوں حق لینا ہے۔ صحابہ دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب ہوئیاں، انہاں کے پتہ نہیں اسید منافق ہو گیا، پتہ نہیں اسید پاگل ہو گیا، پتہ نہیں اسید مرتد ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے تک کسے دا حق دیونا نہیں، اگر دیونا بھی آئی تو ساڑھے کل لائے لویا، ساڑھے محبوب دے سامنے ساڑھے محبوب دی بے ادبی تو نہ کرے۔ انہاں دیا طبیعتاں بڑیاں خراب ہوئیاں کہ دی گردن مروڑ دیوائیں۔ رحمت نے جس ویلے اندازہ لایا، رحمت نے فرمایا نہ روکو راستہ اس کا، میرے تک اس کو آنے دو، بے شک لے انتقام اپنا حساب اس کو چکانے دو۔ آپ نے منع کر دیتا خبردار کچھ نہ کھواؤ زید، میں جڑا تیرا حق دے ہونا ہے میرے کو لے لا۔ مسلمانوں صحابہ کرام بیچارے رومن پہ گئے، صحابہ دل نہ ہوتے ہم یہاں موجود، گھر جاتے تو اچھا تھا، ایسے حالات سے پہلے جو مر جاتے تو اچھا تھا۔ مسلمانوں تواڈے میرے بچیاں نو استاد اگر ساڈے سامنے تھپڑ مارے کتنی تکلیف ہوندی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نو تو محبوب نال اتنا پیار تے محبت آئی، اتنی اپنی اولاد دے نال بھی کوئی نہیں، مرد عورتاں دے حال آئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال نو فرمایا بلال مدینہ دی گلیاں چ اعلان کر دیو انفروا الی الجہاد غدا، کل تسا جہاد تے آونا ہے۔ مسلمانوں سویرے با پردہ خاتون دودھ پیندا صرف 6 مہینے دا بچہ ہی چاہتے حاضر ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہی اولاد انہاں نو پتہ ہوندا کتنی محبت ہوندی ہے، عرض کر سلم مہربانی فرماؤ میرے بچے نو جہاد واسطے قبول فرما لو۔ رحمت نے فرمایا بی بی اتھے تے تلواراں دی ضرورت ہوندی ہے، نیزے تے تیر تے برچھے چھریاں کہاڑیاں چلاون دی ضرورت ہوندی ہے، تیرا بچہ جڑا بہ نہیں سکدا اے میدان جنگ وچ کیڑا کم کرے سی؟ میدان جنگ میں بی بی تیرا بچہ یہ کیوں کر ہو اٹھا سکتا نہیں تلوار کو، نیزے کو، خنجر کو؟ بی بی نے روندے جواب دیتا محبوب میں بھی جاننی ہاں میرا وڈا عزیز کوئی نہیں، تے میں جاننی ہاں میرا بچہ تیر چلا تو نہیں سکتا، نیزے چلا تو نہیں سکتا، تلوار چلا تو نہیں سکتا، پر محبوب میرا بچہ تیر کھا تو سکتا ہے۔ میں چاہنی ہاں جس ویلے دشمن تواڈی طرف تیر پھینکن بطور ڈھال دے تسا میرے بال نو اگوں کر دیا ہے، میرے بچے دا وجود پرون دی طرح چھلی ہو ونجے برداشت، پر تواڈے مبارک قدم وچ کنڈا چبھنا بھی برداشت نہیں۔ اتنی محبت ہے بزرگوں، صحابہ بڑے پریشان ہیں، ہن کیا کریے؟ محمد چاند کی مانند صحابہ آپ کے تارے، ابو بکر و عمر عثمان حیدر رو پڑے سارے،
اے روون پائے گے پتہ نہیں ساڈے سامنے ساڈے محبوب دی کیا بے ادبی کرنا چاہتا ہے۔ اسید چل پیا، صحابہ نے رستہ دے دیتا، چلدیاں اسید آپ سلم دے کولوں آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسید میں تیرا کیڑا حق دے ہونا ہے؟ اور سنو میاں، اسید نے جواب دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسا مینوں ایک دیاڑے مارے آئی ہے جی، تسا مینوں مارے آئی۔ کائنات کے سردار نے ارشاد فرما اسید جی میں تینوں مارے آئی تو تو بھی مینوں مار لا۔ سوچ لو مسلمانوں، یہ تو نبی نے سانو کہڑا راہ وکھایا تے اسا پرایا حق کتنا کھا کھلوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مینوں مار لا۔ ہن غور کرے اگوں گل سنو، حضرت اسید نے کیا عرض کیتی؟ اس اگے سونا میں بدلہ تو ضرور لینا ہے لیکن مساوات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کیویں؟ اس عرض کیتی ان علیک قمیصا ولیس علی یا قمیص۔ یا رسول سلم جس ویلے تسا مینوں مارے آئی میرے گل چولا کوئی نہیں، تسا تو چولا پائی کھلوتے ہو۔ اور میرے خالق آباد دے پیارے مسلمان بھائیو ہن جواب سنو۔ فرفعہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن قمیصہ، کائنات دے سردار نے اپنے سارا صحابہ دے سامنے اپنا قمیص مبارک اتار دیتا۔ میاں ہوں میں گلو لائی کھلوتا تو میں نے مار لا۔ سوچ لو جڑا سا پرایا کھاتی کھلوتے ہیں جی۔ اس واسطے تھوڑی منت پہ کرے نہ پرایا آنا دیونا نے روپیہ دیونا نے اگلے دا حق ادا کرو، آخرت بڑی اوکے نہیں۔ گل تو میں کرنی ہے اتھوں تائیں ہے، سبحان اللہ، گل اتھوں تائیں کرنی ہے کہ آپ کا حق دیون واسطے تیار ہو گئے نا، لیکن حدیث مکمل کر دینا۔ جس ویلے جناب حضور علیہ السلام نے قمیص مبارک اتار دیتا، اسید سمجھ گیا کہ بڑی میرے واسطے سعادت ہے۔ ہن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جسم پاک تے میرے درمیان کپڑا حائل کوئی نہیں۔ اس کے کم کی تفاقدن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نو گلے نال لا لیا، وجعل یقبل کشہ، مورے نبوت نو چمنا شروع کر دیتا۔ آد واللہ ما اردت الا ھذا یا رسول اللہ، آد روح پرور منظر تھا، کیا عجب زمانہ تھا، محبوب محمد تھے ہر یار دیوانہ تھا، آدھا میری جان فدا تجھ پر تجھے آقا مانا تھا، مقصد میرا بوسے تھا سارا یہ بہانہ تھا۔ سمجھ آگے بزرگوں، آدھا بے پرایا حق نہ کھا کے مریا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے، اتھے ایک بہت بڑا سرمایہ دار لین لاڈ آدمی طواف ودا کریں دائی، اللہ پاک توانو مینو بھی بیت اللہ پاک دی زیارت دی توفیق نصیب فرمائے، طواف ودا کریں دائی۔ اس زمانے لوگ جتنے امیر زیادہ ہوئے نا چادر ہونا دی اتنی پچھو لمیاں گھلکی دیاں، ایک غریب شدہ ودائی طواف کریں دا، غریب دا پیر امیر دی چادر دے آگیا، اس مطاف دے وچ انہوں تھپڑ مار دیتے، غریب سمجھ گیا میں لڑ تو نہیں مل سکتا۔ اے جناب جس نے طواف تو فارغ ہوا، لوگوں کل پوچھو این امیر المؤمنین، اے لوگوں دس عمر کتھے باندھا، زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، لوگوں دس ڈائریکٹ پیش ہو گیا، حضرت فلانا بندہ ودا اس مینوں تھپڑ ماریا، مینوں بدلہ لے دیو۔ میرے گرامی قدر دوستو بزرگوں ہن ذرا غور کریا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی شرطے بھیج کے بلوا لیا، جس لیے امیر اتھے آ گیا، آپ نے فرمایا مدعی موجود ہے تو اس نے تھپڑ کیوں مارے ہے؟ اس نے عرض کی تھی حضرت میں انہیں نہیں ماریا، اس کو پوچھو تو صحیح اس میری چادر تے پیر کیوں رکھیا ہے؟ قربان جاواں عمر دے جواب تو آپ نے جواب ہے دیتا، اللہ دا بندہ ادھی زمین تے تساں ٹردے ہو، ادھی زمین تے تواڈیاں چادراں ٹردیاں، دسو میرے محمد دے غریب کیڑے پاسے ونجن؟ آپ
آپ نے فرمایا تینوں بدلہ دینا پوسی، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، تینوں بدلہ دینا پوسی۔ ہن ذرا غور کرے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جس نے فیصلہ کیتا، امیر صاحب نے آخیا چہرے تو کپڑا اتار دے، اس چہرے تو کپڑا اتار دیتا۔ آپ نے جٹ غریب نو فرمایا کہ تو بدلہ لائے لا، جٹ دیہاتی آدمی آئی کسیاں بناون والا تے بننے بناون والا کلے ٹھوکن والا، اس بائی اپنی کلیاں جو میں بدلہ لینا ہے۔ فاروق اعظم بہت بڑے زیرک انسان سمجھ گئے، اس امیر نے تک کدے کھ دورہ نہیں کیتا، ادھر ذات ریشم دی طرح تے جویں جٹ پیا پروگرام بنائندا ہے تے جی اس دے کراڑے ہتھ تے تھپڑ مارے اس کا ہو سکتا ہے اس امیر دی کھکاڑ بھی دوجے ساتھ پاسے مڑ ونجے۔ اور جواب سنیا جس واسطے میں واقع عرض کیتا ہے، میرے مسلمان بھائیو، آپ نے اس جٹ نو فرمایا تمہل کف، اے جٹ میری پہلے گل سنے، اللہ نے تینوں حق لین دی اجازت تو دیتی ہے، لیکن خیال کرے جتنی تکلیف تھپڑ نال اس تینوں پہنچائیے اتنی تکلیف پہنچے سے تو اللہ پاک دی بارگاہ قیامت ال دیڑے عمر جواب دے سی، لیکن خیال کریں اگر زیادہ تکلیف پہنچائی اللہ پاک دی بڑی بارگاہ دے اندر تینوں آپ نو جواب دیونا پوسی۔ اس جٹ آخیا حضرت اگر اے گل ہے تو میں سنو، اے آخر ہاتھ لکڑی ترازو تو نہیں، اگر یہ گل ہے تو میں سنو خدا واسطے معاف کر دیتا۔ عمر نو کتنا فکر آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیوایا، حدیث پاک کے جاندا ہے دودھ بڑا مزیدار ہے، آپ نے فرمایا کتھوں لایا آندا نے، اس کہتے صدقے دے جانور آئے ودیان انہاں دی دار کڈی اسے تو آپ نے فرمایا صدقہ تو میرے واسطے جائز ہی کوئی نہیں، مینوں دودھ کیوں پیوایا نے؟ میرے پیارے بھائیو فادخل یدہ فی حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے منہ انگلیاں داخل کر کر کے دودھ باہر کر دیتا، آخر خدا دا فکر آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دو ترے حضرت حسن ابن علی دی انگل فدی ویدیان صدقے دی پنڈ پئی آئی، اے بال ایک دانا چاہ تے منہ وچ گدیا، جی تواڈی میری عادت نہیں مونگ پھلی بھائی کوئی ول نہیں جی لواں نہ لواں کھاونی شروع کر دینے ہیں، پکوڑے کوئی 12 مثالے والے ہیں یا 17 مثالے والے ہیں، کوئی تتے ہیں، جلیبی میٹھی ہے، گل کریں دے رسا دی پھوکی رکھا 100 بندے جو کھاوے غریب دے پلے راندی کے ساری، لیکن کوئی ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، بس اس سمجھی ودیا نماز دین دا نام ہے تے جناب روزے دین دا نام تے چلے دین دا نام ہے، یہ دین نہیں جڑا میں عرض کرے دا بیٹھا۔ خیر مارتا کرنا بھائی ایک دانا پنڈ دا بچے نے چاہ کے صدقے دی کھجور منہ پا دیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو تین فرمایا کخ کخ بیٹا منہ کٹ دے نہ نکلے پیا جی، ورنہ فرماوے نا ایک دانا پنڈ دا میں خدا کو نہیں بخشوا سکتا، بال ہے ایک دانا پنڈ دا کھا گیا کیڑا جرم ہو گیا، لیکن سن سبق دیتا کہ میں بھی اپنا دامن صاف کر کے جا رہا ہوں، میری آل دا دامن بھی صاف ہے، جی میرے پیچھو آمنا چاہتے ہو تو اپنا دامن صاف کر کے آ جی، اس واسطے مرض کریں پہ پرائے حق نہ کھاتے کرو، آخرکار انگلی مبارک داخل کر کے منہ چ کٹ دیتی تھی، ایسا پرائے حق کتنا کھانے ہیں جی۔ آپ سلم دی خدمت دے اندر جنازہ لایا گیا، یار سلم جنازہ تو پڑھا دیو، آپ نے پوچھا اس بندے کسی دا حق تو نہیں دیونا، صحابہ نے عرض کیتی بورا ساتھ پرایا حق دیونا، آپ نے فرمایا صلو علی اخیکم، آپ نے فرمایا اپنے بھرا دا مڑ آپ جنازہ پڑھو، جے پرایا حق دیونا میں محمد دا جنازہ پڑھاون واسطے تیار نہیں۔ سوچ لویا سونے ہو، میں ہر کہیں بیٹھا نہ اپنے سمیت یہ غلط کام نہ کرے پہ کسے دا حق میں کھاتا کرو، ایک ٹیڈی پیسہ ہی نہ کھاتا کرو ورنہ آخرت بڑی مشکل ہی لے۔ صحابہ نے عرض کے وسلم اسا قرضہ دی سائیں، آپ نے فرمایا کوئی سارے جڑے قرضے لگے سارے قرضے دی سائیں تو آپ سلم نے جنازہ پڑھایا۔ بہرحال تشریح بہت زیادہ ہے لیکن ٹائم نیڑے وہیں لگا ہے، میں گل پنجویں شروع کی بیٹھا ہوں بزرگوں، ایک کم اے ہے تجہیز و تکفین، دوسری گل یہ پرایا اگر حق دیونا تو مہربانی کر کے ادا کرو، تیسری گل کریں پہ جڑا ضروری کم ہے جائز وصیت اس کیتی ہوئے تو دی جائز وصیت تریائی مالی چ پوری کرو، تریائی آخ میرا سامان چاہتے اگلا چھوڑو یہ پوری کرنی جائز کوئی نہیں، دریا چ سٹو یہ جائز کوئی نہیں، جائز وصیت کرے مدرسے چ دیو، کوئی مسجد چ بنواؤ، غریب نو دیو، بیوہ نو دیو، یتیم نو دیو، مسکین نو دیو، دی جائز وصیت رہائی مال چ پوری کرو، گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ آخری گل پیا کرے نا، آخری گل بزرگو اے ہے کہ جیڑا بندہ مرے
جیڑا بندہ مرے مرن ویلے جیڑی اودی ملکیت ہے جیڑا اودہ مال ہے انہوں شرعی لحاظ نال تقسیم کیتا کرو شرعی لحاظ نال تقسیم کیتا اے نہیں کہ جن دے ہتھی مال آوے او کھا ونجے چھوٹا بھرا ہی بیچارہ یتیم ہاں جی انہوں سمجھ کا ہی نہیں تے بڑے بھرا دے ہتھی سارا نظام ہے بینک بیلنس ہی اپنے قبضے کر گیا تے سر دی زمین ہی اپنے قبضے کر گیا تے سر دے جانور بھی اپنے قبضے کر گیا تے بھرا نو پہ کہ میرا بھرا بابے دئیو 50,000 روپیہ وقت میرا حصہ وچ بندا تائی پر او جانے بھرا ہوئے چھوٹا میں تیرے کو نہیں ملائندا جی یہ پتہ نہیں تو گڑپ کتنا کی کھلوتا جی جیڑی جاتا رکھ دی ماری ہوئی مت جی وہ بہت بران چ دیتی ہے نا میرا بھیرا حاج تو میں جس میرا ہی صحیح بننا پر وہ جانے میں تیرے کو نہیں ملائندا تے باقی مجھے اپنے کھا جیڑی زمین جاتا کلر فصل کائی نہیں ہوندی او بران چ دیتی تے سر دی زمین اپنے نہ کروا لئی جناب مسلمانوں میں عرض پیا کریندا اللہ سائیں دا قرآن ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما اللہ پاک نے چوتھے سپارے فرما جیڑا بندہ کسی یتیم بچی دا یا بچے دا حق خاصی کوئی ہوئے بھاویں بھرا ہوئے بھاویں پیو ہوئے بھاویں چاچا ہوئے پیو تو خیر یتیم دا نہیں ہوندا خیر عرض کریندا پہ بھرا کوئی بندہ کھا گیا اللہ سائیں فرما ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار حضرت اور موجود ہیں اللہ صحیح فرمایا دوزخ دے انگاریاں نال اپنے پیٹ بھریندے پین دی اے نہ سمجھن کہ مرحبا اور جنت سویٹے جیسا لڈو کھاندے پیا وس یسلون سعیرا اللہ صحیح فرمایا جس لے مرسن تو میں انہاں دوزخ داخل کرے اللہ صحیح یتیم بچے اللہ صحیح نو بڑے پیارے لگدے نے بھاوے کئی چھو روے تے بھاوے چھو روے آپ نے ارشاد فرمایا مما سراس یتیم اگر کوئی یتیم بچی یا بچے دے سر تے ہاتھ رکھے لم یمسا الا للہ رکھے اللہ دی رضا دی خاطر كتب له بكل شارة يمر عليها يده حسنات او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یتیم نو لڈو نہیں سو دتے ٹافی نہیں سو دتی روپیہ نہیں سو دتا گاجر نہیں سو دتی مولی نہیں سو دتی کاشی نہیں سو دتی ان اللہ دی رضا دی خاطر یتیم بچی یا بچے دے سر دے ہاتھ پھیرے اللہ سے اتنے خوش ہوندے نے دے ہاتھ تے جتنے یتیم دے سر دے وال آندے اللہ پاک دے نام اعمال اتنی نیکیاں لکھوا دیں گے گل سمجھیں دے پہ بزرگو یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یہ قرآن ہی نے جڑا مارد کریں دے پہ چوتھا سپارہ سورۃ النساء دا دوجا رکوع جڑے قرآن دا مرضی اکھنے ترجمہ جڑے مسلک دا مرضی اکھنے چال ویا ترجمہ ای ہو سی انشاءاللہ یہ بندے آدھن میاں یہ مولویوں دی سمجھ کائے لگدی کوئی آدھا صلاۃ سلام نال اذان دے پڑھی کرو کوئی آدھا نہ پڑھی کرو کوئی آدھا آمین زور نال آکھو کوئی آدھا ہلو آکھو کوئی آدھا جنازے تے بعد دعا منگو کوئی آدھا نہ منگو یہ تے تساں جانو تواڈے علماء جانن میں تے ایتھے آندا رہنا میں تے یہ مسئلے آندے نے جیڑی گل میں کریندا پیا سی تے کسے مسلمان دا اختلاف کوئی اس دے تے آخر عمل کیوں نہیں کسی کا بھی اختلاف نہیں جڑا قرآن نو منیندا ہے اللہ سائیں نے فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اگر بندہ فوت ہو ونجے دیاں وی ہون تے پتر وی ہون ایک پتر نو اللہ سائیں فرمایا اتنا حصہ دتا کرو جتنا دو دیاں دا بندا ایک پتر نو اتنا حصہ دیو جتنا دو دیاں دا بندا ہن ایک بندے دی ترائے دیاں ہون تے ترائے پتر ہون تے کتنے حصے بڑے سو اجی انشاءاللہ آخر موت ہر گھر وچ آندی ہے ایک پوتر نو اتنا حصہ دیونا جتنا دو دھیاں نو تے ترائے پوتروں وین تے ترائے دھیوں وین تے کتنے حصے کرے سو 9 حصے کرنے نے دو حصے دیونے نے پترا نو 6 حصے انہاں دراوے سے ایک حصہ دیونا دھیاں نو یہ اللہ دا قرآن ہے بعضے بندے اپنی بہناں نو حصہ نہیں دیندے ہاں جی مڑ مسئلے پوچھتے ہیں ہاں مولوی صاحب تے ساڈی بہن نو جو بابل 6 لاکھ دا جہیز دیتا ہی اس وچ میرا حصہ کوئی نہیں بندا یہ تو بھرا پوچھ دین بہن میری نو اتنا جہیز بابے دیتا ہے تے میرا حصہ کوئی نہیں بندا کدے کسے بہن ہی پوچھیا ہے میرا بھرا تے بی اے ایف اے ایم اے تے اتنا تے پڑھیا تے بابے جی تے لاکھ روپے خرچ کیتے میرا حصہ کوئی نہیں بندا بہن تے سودیاں گل ہی کوئی نہیں کرے دی سان بہناں دا جہیز چبدا جی شرعی مسئلہ پہ عرض کرے نا ذمہ واری نال انشاءاللہ عرض کریں دا پہ میرے بھائیو پیو زندگی ہے دین باویں لکھ دے تے باویں ککھ دے ادا وراثت نال کوئی تعلق نہیں وراثت وہ ہوندی ہے مرن دے ویلے جیڑی آدمی دی ملکیت ہوندی اونوں شرعی لحاظ نال بعد تقسیم کرنا چاہیے اللہ صحیح فرمائے ان کننا نسان فوق سنتین فلہن ثلث ما ترک اگر 2 یا 2 تو زیادہ دیاں ہیں تو اللہ صحیح فرمائے انہاں نے 2/3 دیو
ان کانت واحدتن فلہ النصف، اللہ صحیح فرمایا اگر ایک دیے تو انہوں اد دیو، والے ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اللہ صحیح فرمایا اگر اولاد بھی ہوئے تے پیو ماں بھی ہوئے تو پیو ماں نو کتنا حصہ دیتا کرو جی؟ تسا تو بڑے ہو نظر جی، اصل تو گل ہے ساڈے بھائیاں دی ہاں جی، انہاں دا بندا ہے چھٹا حصہ۔ ایک جات میں یہ مسئلہ کیتا، میں پوچھا پیو ماں نو کتنا حصہ دیویندا، ایک بندہ مجمع چ میں پیا کہ مولوی صاحب اسا کدی پیو ماں کاشا دتی ہوئے تو تین دساں جی یہ اللہ دا قرآن ہے، میری گل نہیں، مطلب دوسرا کیا 18,000 دے مولوی گل کی، نہ میری گل ہے نہ میرے پیو دی گل ہے، فائدہ کیتا وہ دا حکم ہے، میں یہ گل تم کی ہے، جنت جانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ اللہ صحیح فرمایا ان لم یکن لہ ولد، اگر اولاد کائی نہیں، ووارث ابواہ تے والدین زندہ ہیں، صرف اولاد کوئی نہیں، فلہم الثلث، ماں نو تہائی دیو تے پیو نو دیو 2 حصے۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، وچ چھڑیندا پیا میں ٹائم تھوڑا رہ گیا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اللہ صحیح فرما اگر مرنے والے تو قرضہ ہے، قرضہ پہلے ادا کرو، قرضے دی ادائیگی واسطے زمین ویچنی پوندی ہے، ویچو مکان ویچو، ٹریکٹر ویچو، موٹر سائیکل ویچو، سائیکل ویچو، اکھرانیاں کئیاں وہولے زنجیر پیکھڑ ونگے ہیں جی، عورت دی میک اپ دا سامان ہے جناب، شرعی مسئلہ بیٹھا کرے نا، آپ نے فرمایا او ویچو دا قرضہ ادا کرو، ورنہ ان النفس معلقم بالدین، آپ نے فرمایا جس پرایا قرضہ ادا کرنا، جتنے تک قرضہ ادا نہ اسی بندہ جنت کوئی نہیں بنا، باوے 100 پچھو قرآن مجید دا ختم پڑھ کے بیٹھے بخشو بابے جی اور بہشتی، خدا دا حکم ہے، میرا تو نہیں نا جی۔ اس واسطے اللہ صحیح نے فرمایا او دین قرضے نو سڑے اندر خیال کرے پرا حق تے ویکھو کتنے بندے ایسا پرا حق آدی بیٹھے ہیں جی۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اللہ صحیح فرمایا اگر سوانی فوت ہو ونجے دوا، اگر سوانی فوت ہو ونجے تے اولاد نہ ہوئے، سوانی فوت ہوئے تے اولاد نہ ہوئے تو خامد نو کتنا حصہ ملتا ہے؟ اچھا انج نہ آخیا ہے جنگو مولوی آیا تے پلوتا پہ کریں گا، پلوتا نہیں منہ کریں دا، شالا تسا سارے اندیا سوانیاں جیندیاں وقتیں دیا، لیکن مسئلہ تو سمجھو اگر سوانی فوت ہو ونجے تو وچھور نو کتنا حصہ ملتا ہے؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، عورت اگر فوت ہو ونجے اولاد نہ ہوئے تو عورت دی جیڑی ملکیت ہے، باویں سرخی باویں پاؤڈر باویں مہندی باویں کوکا باویں چھلا جیڑی چیز بھی ہے اس سے شوہر دا عد ہے، کتنا حصہ ہے؟ یہ اللہ دا قرآن او مرد دا عد ہے عورت دی ملکیت دے، جیڑی عورت فوت ہو گئی اس لئے جس لئے اولاد نہ ہوئے، اللہ صحیح فرمائے ان کان لہن والدن فلکم الربع، اگر اولاد موجود ہوئے تو وقت خامد نو کتنا حصہ ملے؟ ماشاءاللہ اگر میں لفظ سے بولا نا بھائی فور مل سی، موڑ مجمع چ کئی بندے بولے نا جی، فور دا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سارے بولیں پہ، یہ سارے دیا تار امریکہ ویلین مدینے نہیں ہوئی جی، ویخ لو کنیکشن کدے جوڑی بیٹھے ہو میرے سونے اگر اولاد نہیں تو ود شوہر نو ملتا نے عد، اگر اولاد ہے تو ود شوہر نو ملتا چوتھا حصہ، من بعد وصیت یوصین بہا دین، اللہ سے فرمائے وکھیا مت سوانی کا حق دیونا، بوکر کھڑا سٹی کنوری کھڑا سٹی جگ گلاس اگلے دا بن سٹیا، ہاں جی انہاں دا کوئی نقصان تو کیتا، شرعی حکم ہے اگر عورت کسی دا کوئی حق دیونا پہلے حق ادا کرو، موڑو دا مال تقسیم کرے، گل سمجھ آندی کوئی نہیں، ایک کم ہی نے جنت لائے ونجن والے جڑے میں 4 ضروری بیٹھا کرے نا جی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر شوہر فوت ہو ونجے دوا، یہ بھی ذہن جو رکھا بعض بندے اپنی سوانیاں نو مہر نہیں دیندے، یہ مہر ہی قرضہ ہی نے، کئی بندے دین دن تے موڑ آ دن جی سوانی نو مین والی پیسے دے چا جو میں سٹوکر لینا دے وقت تینوں دے دین دے کئی نہیں، ضلع خانے وال میں اطلاع آندا نے نکاح پڑھاون واسطے میں دسیندا نہیں پہ بندے کیڑے آندی، ہاں جی نکاح پڑھاون واسطے لائے نے مولت جناب خان جی 3000 روپیہ ہائی مہر، او دا وڈیرا میرے کول پوچھ پیا ہے مولوی صاحب تے سوانی 3000 اگر معاف کرنا چاہے مہر شوہر نو معاف کر سکدی؟ میں کہ بزرگو میں ہن تانوں کیا کھاں، آخر اس بیچاری دے تے پیٹ ہے نا جی،
جیڑی اپنی ماں نو چھڑیندی پئی ہے، بہن نو چھڑیندی پئی ہے، بھراون چھڑیندی پئی ہے، اما ابے دی شفقت چھڑیندی پئی ہے، ادے آندی پئی ہے تے 3000 نو اگر دیونا پا گیا تے پیٹ کیوں درد ہوندا پیا؟ تھڑی اولاد دی معاف نہیں کر سکتی جی بیوی، معاف کرواون دی کوشش کریندے اے نوکری کتنی کریندے 50 روپے اگلے دھلائی لیندے اپنے حساب کیتا کرو، مہینے دے کپڑے دھوندی ہے بیچاری دا کتنا حساب بندا؟ تسا باورچی رکھ کے ویکھو تواڈے جناب چوٹی چ دے اوپر پوسی بیچاری نوکریاں کریندی ہے، تواڈی غلامی کریندی ہے، تواڈے بانڈے منجیندی ہے تے مہر شودی نو دیندے نہیں تے دیندن تے موڑ آدن جی سن واپس کر، سانو معاف کر۔ جنگ دی گل ہے، میں لا گیا ایک نکاح پڑھاون واسطے، لڑکا لا گیا مینوں رات نو نکاح، ادو بیٹھا چھوڑ، ادو بیٹھا لڑکی دا بچہ، لڑکی دا پیو۔ میں اس کو پوچھا بزرگوں تے کتنا مہر ہے؟ وہ لڑکی دے والدہ کے 1 لاکھ تے 1000 روپے، 1 لاکھ 1000۔ جنگ دی گل میں چھوڑ کو ٹھرا کے پوچھا، میں کہا پتر سن لے من مہر ادا کر لئی سے، میں پہ کہ قاری صاحب نکاح تے پڑھا چھوڑ، پیچھے آپ ویکھی وئی سی، پیچھے ویکھی وئی سی۔ میں کہ ہن میں کہ گل کرے سکنا تنگا تے لان دا رنگ وچ بھنگ پائی ہے جی۔ بہرحال بال دا تھدی ودائی دتا ہو سود عرض کرنے دا مقصد ہے مہر دتا کرو۔ اگر اللہ سے فرمائے مرد فوت ہو ونجے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اللہ سے فرمایا اگر اولاد کائی نہیں، خامد فوت ہو گیا تو خامد دی جیڑی ملکیت مرنے لے، بھاویں اینک بھاویں گھڑی ہے، بھاویں جناب بالونے، بھاویں اولے، بھاویں پائے، جیڑی چیز بھی مرد دی ملکیت ہے، اولاد کائی نہیں تو سوانی نو کتنا حصہ مل سی؟ آئی دو اگے کوئی ربع والا بولے آئی چوتھا حصہ۔ اور اللہ سے فرمائے ان کان لکم ولد فلہن الثمن، اللہ سے فرما اگر مرد دی اولاد ہے فوت ہو گیا تو وقت دی بیوی نو کتنا حصہ ملتا ہے؟ جی ہاں 8واں حصہ کتنا؟ یہ اللہ دا حکم ہے۔ یہ کام کیتے کرو جڑے میں بیٹھا کریں دا شرعی لحاظ نال مال تقسیم کیتا کرو۔ اللہ سے وقت فرمائے من بعد وصیت توصون بہا ودین، اللہ سے فرمائے پہلے بھی کیا مولوی صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب پرایا حق تو نہیں دینا، اگر پرایا حق دینا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پہلے وہ حق ادا کرو مڑ کاشا بچے کا تقسیم کرو، ورنہ نہیں۔ گل سمجھ آئی نا جی؟ یہ 4 کام کیتے کرو جڑے ضروری ہیں، باقی سارے خلاف شریعت دا کوئی حکم نہیں۔ ایک کام ہیں جڑے میں عرض کیتے تواڈے سامنے، پہلا کام تجہیز و تکفین، دوسرا کام اگر حق ادا کرنا کہندا تو حق ادا کرو، تیسرا جائز وصیت تہائی مال وچ پوری کرو، تے چوتھا اودی ملکیت جڑا مردے ویلے مال آئی اونوں شرعی لحاظ نال تقسیم کرو۔ اللہ پاک تانوں مینوں دین تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم دی بخشش فرمائے۔ سارے حضرات اول آخر درود شریف تے پڑھو، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے درود ایصال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔